تو میں نے عرض کیا کہ سب سے اہم چیز یہ ہے، سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ دعوت میں اس کام کے کرنے والوں میں سب سے پہلے وسعت قلبی پیدا ہو۔ تنگ دلی سے قومیں بنتی ہیں، امت نہیں بنتی۔ تنگ دلی سے قومیں بنتی ہیں، امت نہیں بنتی۔ امت بننے کے لیے سب سے بنیادی سنت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں۔ کسی غلام کو دعوت دینے میں ان کے آقاؤں کے ہوتے ہوئے آپ کی اس میں کوئی عار نہیں تھی کہ اس سے کیا بات کریں، اس کی کیا حیثیت ہے، اس سے کیا بات کی جائے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ کوئی میری حیثیت کا آدمی ہوتا، جس درجے کا میں ہوں اس درجے کا آدمی مجھ سے بات کرے تو میں اس کو بات سمجھاؤں، یہ جا کر دوسروں کو سمجھائے۔ یہ بات نبوت کی شان میں اور نبوت کے کام میں یہ بات نہیں ملے گی کہ مجھ سے میری حیثیت کا آدمی بات کرے، یہ بات نہیں ملے گی۔ بلکہ جب حیثیت والوں کو آپ نے الگ موقع دیا اور عوام کو آپ نے الگ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف تنبیہ ہوئی، عبسہ اسی پر نازل ہوئی کہ آپ نے رؤسائے مشرکین کو الگ جوڑ لیا اور عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی جو علم کی طلب لے کر آ رہے تھے ان کو آپ نے روک دیا۔ بلکہ یہ بھی فرمایا کہ یہ وقت تمہارے آنے کا نہیں ہے، تمہارا وقت دوسرا ہے۔ آنے سے نہیں روکا، وقت متعین کر دیے تھے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس درجے پر بھی اگر امت کو تقسیم کیا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بھی گنجائش نہیں ہے، اس کی بھی گنجائش نہیں کہ جو طلب لے کر آ رہا ہے اس کو آپ نے روک دیا، جن میں طلب نہیں ہے ان کی آپ کوشش میں ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں۔ سفر ہجرت میں آپ نے مشورہ کیا کہ کس طرف سے جانا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، آپ کے رہبر نے کہا کہ یہ راستہ ہے قریب کا، لیکن اس راستے میں 2 خطرناک ڈاکو رہتے ہیں، کسی گزرنے والے قافلے کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا ہمیں ڈاکوؤں کے راستے سے ہی جانا ہے۔ ہجرت کا سفر ہے، انتہائی خوف اور حالات میں آپ نکل رہے ہیں، لیکن فرمایا کہ ہمیں ڈاکوؤں کے راستے سے جانا ہے۔ کیوں؟ صرف 2 ڈاکوؤں کو دعوت دینے کے لیے آپ خطرناک راستے اختیار فرما رہے ہیں؟ راستے اور بھی ہیں، ہجرت کرنی ہے، راستے اور بھی ہیں مدینہ منورہ پہنچنے کے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہمیں ڈاکوؤں کے راستے سے لے چلو تاکہ ان دونوں ڈاکوؤں کو بھی ہم دعوت دیں۔ آپ نے بتکلف بالارادہ ڈاکوؤں کا راستہ اختیار کیا، وہ دونوں آپ کو راستے میں ملے، آپ نے دونوں کو دعوت دی، اللہ نے دونوں کو اسلام کی ہدایت دی۔ اس لیے کہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کے قلوب داعی کی دعوت پر اللہ کی طرف جب متوجہ ہوتے ہیں، جب اس کے دل میں ہر انسان کو، چاہے وہ امت دعوت ہو یا امت اجابت، ہر ایک کو اللہ کی طرف بلانے اور اللہ کی ذات سے جوڑنے کا غم اور فکر اس پر غالب ہو، تب یہ اللہ کی طرف سے، تب اللہ کے جزے فیصلے ہوتے ہیں کہ گزرنے والوں کو لوٹنے والے ڈاکو وہ آپ کی دعوت پر دونوں اسلام میں داخل ہوئے۔ میں نے عرض کیا کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس کام کے کرنے والوں میں خصوصاً اور پوری امت میں عموماً مزاج نبوت کی سب سے پہلے یہ چیز آئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سب سے اہم چیز وہ وسعت ملے گی دعوت میں، کہ آپ کی دعوت میں سب سے اہم چیز وسعت ملے گی۔
کہ آپ کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں۔ صحابہ کرام حکم بن کیسان کو دعوت دے کر جب تھک گئے اور قتل کرنے لگے، حضرت مقداد نے کہا کہ حکم بن کیسان کو قتل نہ کرو، میں اس کو لے جاتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ اس کو دعوت دیں گے۔ یہ بات نہیں تھی کہ یہ سننے والا نہیں ہے، ماننے والا نہیں ہے، آپ اس کو دعوت دیں گے۔ حضرت مقداد نے حکم بن کیسان کو امان دی، ان کو لے کر آپ خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یہ اپنے قوم کا سردار ہے، آپ اس کو دعوت دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ایک فرد کو لے کر بیٹھے رہے۔ ہماری طبیعتیں انفرادی دعوت میں نہیں چلتی، اجتماعات کی کثرت نے، بیانات کے شوق نے انفرادی دعوت سے بہت روکا ہوا ہے، بلکہ انفرادی دعوت ایک نظر میں ہلکا کام بن گیا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ متوجہ ہوتے ہیں نبی کی طرف جب آپ دعوت دیتے ہیں اور جب آپ صحابہ کے ساتھ عبادت میں ہوتے ہیں۔ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، یہ دو موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ خاص کے ہیں، رحمت خاصہ کا متوجہ ہونے کے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب کسی کام میں انتظام غالب آ جاتا ہے تو مقصد اور اصل کام مغلوب ہو جاتا ہے۔ جب کسی کام میں انتظام غالب آ جاتا ہے تو مقصد مغلوب ہو جاتا ہے۔ کام کا انتظام اور اجتماعی کام اگر انفرادی دعوت سے زیادہ اہم سمجھے جانے لگے تو فتنے پیدا ہوں گے، اس لیے کہ سب سے زیادہ حفاظت اور تربیت اور ترقی کا جو بنیادی سبب ہے وہ انفرادی دعوت دینا ہے۔ حالانکہ اسلام میں فتوحات شروع ہو گئی تھی، لیکن صحابہ، کبار صحابہ انفرادی دعوت کا معمول نہیں چھوڑتے تھے، انفرادی دعوت کا معمول نہیں چھوڑتے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام گئے، پینے کے لیے پانی منگوایا، بلکہ وضو کے لیے پانی منگوایا، پانی بہت عمدہ تھا۔ فرمایا کہ یہ اتنا عمدہ پانی، اتنا سوندھا، اتنا میٹھا پانی کہاں سے لائے؟ ساتھیوں نے کہا مومنین، یہاں ایک یہودی بڑھیا ہے، اس کے گھر سے لائے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اٹھ کر چلے، اس کے گھر گئے، اس کو جا کر اسلام کی دعوت دی۔ بہت بوڑھی عورت تھی، بہت بوڑھی، اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ میری گدی کے بال سفید ہو چکے، زندگی میری ختم ہو چکی، اب میں کیا اسلام لاؤں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ دعوت دیتے رہے اور وہاں سے یہ کہہ کر آئے کہ اے اللہ تو گواہ ہے نا کہ میں نے اس تک دعوت پہنچا دی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انفرادی دعوت کا معمول وہ ایک ایسا بنیادی کام تھا کہ ساری فتوحات، سارے مشاغل، مسلمانوں کے تمام امور کو دیکھنا، ان کو حل کرنا، مومنین عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقامت اور نماز کے درمیان بھی، اقامت اور نماز اس درمیان بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امور میں مشغول رہتے تھے، اتنا مشغول آدمی، لیکن انفرادی دعوت سے کوئی مستغنی نہیں تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب سے بنیادی سنت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم بن کیسان کو دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ کو آپ کی کوشش پر رحم آ گیا۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ،
یہ حکم بن کیسان اسلام نہیں لائے گا.